ایک نظارہ عجیب بدلا، شہر کے بالکل قریب بدلا، جو ہر نے اپنا طبیب بدلا تو ہر کا اپنا نصیب بدلا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ حکیم محمد اکبر درس کو نعروں سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ حکیم محمد اکبر درس۔ والصلاة والسلام نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بعذابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف الرحیم ورب الحلیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ محمد اصغر درس صاحب، قابل احترام جناب علامہ عبدالغفار اویسی صاحب، اور میرے انتہائی محترم کرم فرما جناب میاں عبداللطیف صاحب، اور معزز و مکرم بزرگوں، دوستوں اور خواتین و حضرات، پروردگار عالم سورہ مبارکہ توبہ میں 20ویں آیہ مقدسہ ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے کوشش کی، جہاد کیا، کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ اعظم درجۃ عند اللہ، پروردگار کے حضور ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہیں۔ اگر آپ تاریخ عالم کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں کہ دنیا میں جنگ کے دو خاص پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے افرادی قوت کے ساتھ جنگ، اس میں مادیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اسلحہ کس کے پاس زیادہ ہے اور افواج کس کے پاس مضبوط ہیں، کون کون سی دنیاوی طاقتیں اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور جنگ کے علاوہ سامان رسد ان کے پاس کیا ہے، معیشت کس منزل پر ہے۔ فی زمانہ ایٹمی قوت دیکھی جاتی ہے کہ کس کے پاس ایٹم کی طاقت ہے۔ دوسرے جنگ نظریاتی سرحدوں پر لڑی جاتی ہے، اور نظریاتی اگر کسی نے کوئی ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ جو انقلاب برپا کر سکتا ہے، تو مادی جنگ میں افواج کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے، اسلحے کی قوت کو دیکھا جاتا ہے، مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، کسی غیر مرئی اور مرئی طاقت کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کون اس جنگ میں اس کے ساتھ ہے، اور مادیت میں فتح اس کی ہوتی ہے کہ جو غالب آ جاتا ہے اور فتح مند ہوتا ہے۔ دوسرے نظریاتی جنگ ہے کہ نظریاتی جنگ میں نہ اسلحے کی قوت کو دیکھا جاتا ہے، نہ افواج کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے، نہ معیشت کی مضبوطی کو دیکھا جاتا ہے، نہ سامان رسد کو دیکھا جاتا ہے۔ افواج کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نظریاتی جنگ میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نظریہ کس کا غالب آیا، اور جس کا نظریہ غالب آ جاتا ہے، بظاہر اگر وہ مغلوب بھی ہو جائے، بظاہر اگر اس کو قتل بھی کر دیا جائے، بظاہر اس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک بھی کیا جائے، تب بھی اگر نظریہ اس کا غالب آ گیا ہے تو نظریاتی جنگ میں ہمیشہ غلبے کا جو تاثر ہے اور غلبے کی جو قوت ہے وہ نظریے کے غالب ہونے پر ہے۔ اب امام عالی مقام نے جو جہاد کیا تو یقیناً آپ کے پاس افرادی قوت نہیں، آپ کے پاس اسلحے کی طاقت نہیں، آپ کے پاس سواری کے لیے پورے جانور نہیں، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ، نہ سامان رسد موجود تھا، نہ سامان رسد کی کہیں سے آنے کی کوئی امید، نہ کوئی طاقت آپ کی پشت پناہی کر رہی تھی، نہ کوئی ذریعہ آپ کو جو ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، بلکہ امام عالی مقام کو تو بہت سے لوگوں نے یہ بات باور کرائی کہ آپ میدان جنگ میں نہ جائیں، اور خصوصاً کوفے میں نہ جائیں، کیونکہ کوفے والے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں، آپ کے بھائی حضرت امام حسن کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے آپ کوفے نہ جائیں۔ روکنے والے بہت تھے، ساتھ آنے والے آپ کے ساتھ وہ 72 مخلص ساتھی تھے کہ
کہ جنہوں نے اعلائے کلمت الحق کے لیے اور پروردگار عالم کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو قوت اور تقویت بخشنے کے لیے انہوں نے امام عالی مقام کے ساتھ سفر کیا، اور وہ ایسے مخلص تھے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنی بڑی طاقت سے لڑ رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر امام عالی مقام جو ہے وہ مغلوب، بظاہر امام عالی مقام کو شکست، بظاہر امام عالی مقام کے سارے ساتھیوں کو شہید کر کے یزید تخت خلافت پر متمکن رہا۔ قرآن کریم اس کا معیار یہ نہیں دیتا۔ میں نے آیہ مقدسہ سورہ مبارکہ توبہ کی 20ویں آیہ مقدسہ ہے، ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت، امام عالی مقام مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ میں آ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آپ عازم کوفہ ہو جاتے ہیں، کوفے میں حر ابن یزید ریاحی کا لشکر راستے میں آ جاتا ہے، آپ 1000 کا لشکر ہے، اور وہ آ کر آپ کے راستے کو روک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کوفے میں نہیں جا سکتے، آپ اس راستے کو اختیار کیجیے جو کربلا کی جانب جا رہا ہے۔ یہ آب و گیا میدان ہے جہاں شدت کی گرمی میں انسان خود اپنے آپ کو زندہ رکھ نہیں پاتا، بچوں اور خواتین کو تو وہ کیسے وہاں زندگی کے معیار پر پورا رکھے گا۔ امام عالی مقام کوفے کے راستے کو چھوڑ دیتے۔ حضرت عباس علمدار نے آ کر عرض کی، بھائی تھے، کہا بھیا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس وقت 2 ہاتھ ان سے کر لیں، یہ 1000 کا لشکر تو ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور ان کے سامنے غزوات تھے، ان کے سامنے وہ جنگیں تھی جو مسلمانوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی۔ خالد بن ولید کا مقابلہ 60 افراد تھے اور 59,000 کا لشکر تھا، 60 سے مقابلہ 59,000 کا، اس پر بھی فتح حق کی ہوئی، کفر مٹ گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو حضرت عباس علمدار کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیجیے۔ امام عالی مقام نے کہا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، آپ تلوار نیام میں ہی رکھ۔ حر کا لشکر آیا، پیاسا دور سے آ رہا تھا، شدت کی گرمی تھی۔ امام عالی مقام نے دیکھا کہ گھوڑے ہنہنانا بھول گئے ہیں، کانپ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، اونٹ پیاسے ہیں، انسان پیاسے ہیں، ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ امام عالی مقام کے پاس پانی کا بہت بڑا ذخیرہ، کیونکہ سفر ایسا تھا، صحرا کا سفر تھا۔ امام عالی مقام نے کہا کہ ان کے جو لوگ ہیں لشکر کے، ان کو پانی سے سیراب کرو، ان کے اونٹوں کو سیراب کرو، ان کے گھوڑوں کو سیراب کر دو۔ وہ اپنا سارا پانی آپ نے اس وقت ابن یزید ریاحی کے لشکر کو پلا دیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ ان کے گھوڑوں کے سم جو ہیں وہ تپ رہے ہیں دھوپ کی وجہ سے، ان پر بھی پانی ڈال۔ حر ابن یزید ریاحی جو ہے وہ امام عالی مقام کی جانب آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ امام عالی مقام کے ساتھ کتنے افراد ہیں، اس کی نظر میں وہ منظر تھا کہ جب وہ پیاسا تھا، اس کا لشکر پیاسا تھا، اس کے اونٹ پیاسے تھے، اس کے گھوڑے پیاسے تھے، امام عالی مقام نے ان کو سیراب فرما دیا۔ اخلاق کے اس بلند درجے کو وہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ امام عالی مقام نے خلق عظیم کا وہ درس کربلا کے میدان میں دیا ہے اور سارے سفر میں دیا ہے کہ جو کوئی سورما نہیں دے سکتا۔ امام عالی مقام آئے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے ان کو جو ہے حر ابن یزید ریاحی کے لشکر کو سیراب بھی کر دیا۔ اسی لیے کہا کسی نے کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور حقیقت میں خدا ان کا تھا، وہ تھے خدا والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ امام عالی مقام آ رہے ہیں، بلکہ کسی نے کہا کہ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، ارے بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے دل میں امام عالی مقام کی ایسی قدر اور آپ کے اخلاق کا ایسی چھاپ پڑ گئی کہ حر پھر امام عالی مقام کی دل میں قدر ہی کرتا تھا، مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال قرآن کریم کہتا ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ میں نے کہا کہ نظریاتی جنگ میں اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ نظریہ کس کا غالب آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام اعلاء کلمت الحق کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے اور آپ نے اعلاء کلمت الحق فرما دیا۔ چونکہ
وقت مختصر ہے میرے پاس، اسی پر انشاءاللہ العزیز آئندہ اللہ تعالیٰ نے صحت برقرار رکھی اور موقع دیا تو میں آپ سے مخاطب ضرور ہوں گا۔ میں چونکہ آج جلوس کی آمد بھی ہے، اس لیے میں اپنے برادر اصغر مولانا محمد اصغر دست صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے آپ حضرات کو مستفیض فرمائیں۔